النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا، اس چیز میں جس کو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا بصورۃ، تو اس طرح من مثلہ، تو اس طرح کی ایک صورت لے کر آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم جو تمہارے گواہ ہیں نا اللہ کے علاوہ، ان کو بھی ساتھ بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اس میں واقعی شک ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ صرف انکار کرنے والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ کہ ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا، اور وہ جب کبھی بھی ان باغات میں سے رزق کھاتے ہیں نا، من ثمرۃ رزقا، پھل کی صورت میں وہ رزق ہوتا ہے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رزق اس سے پہلے بھی کھایا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو یوں لگتا ہے کہ اسی کے جیسا پہلے تھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہی باغات میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ احباب ذی وقار سامعین محترم، یہ آپ آج کی تلاوت جو ملاحظہ فرمائی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک 3 آیات بینات ہیں۔ اس کا بعض اوقات تو جب اس طرح ہم درمیان سے شروع کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا موضوع چل رہا ہے۔ اگر اس سورہ بقرہ کو ابتدا سے یہاں تک سمجھانے کی میں کوشش کروں تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ابتداءً جس دعوے کا ذکر کیا تھا نا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 2-3 آیات بینات اس دعوے کے ساتھ منسلک ہیں، چونکہ شروع میں ارشاد فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، درمیان میں جو موضوعات آئے ہیں نا وہ یوں ہیں، ہمیں چونکہ وہ اتنی زیادہ قرآن کریم سے گہرائی میں اس سے آگاہی نہیں ہوتی، تو ورنہ یہ ایک لنک کرتا ہے ایک آیت دوسرے کے ساتھ۔ جس طرح شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو لا ریب کتاب ارشاد فرمایا، پھر ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی نشانیوں کا، پھر کفار کا ذکر کیا، ان کی کیفیات کا، پھر منافقوں کا ذکر کیا، ان کی نشانیوں کا، پھر مجموعی طور پر ہیومینیٹیرین اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ رب ہے، پھر ربوبیت کی نشانیوں کو ذکر کیا کہ وہ زمین کو اس نے تخلیق کیا، آسمان کو اس نے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اس کے باوجود بھی تم اس کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس میں اگر شک کرو نا تو پھر شک کو توڑنے کے لیے اس کی مثال لے کے آؤ۔ یعنی آپ
باتوں باتوں میں صرف انکار نہ کریں اللہ کا، باتوں باتوں میں صرف اللہ کی کلام کا انکار نہ کریں، عملی جہت پہ اتریے۔ اگر تم اس کی کتاب کا انکار کرتے ہو، یہ تمہیں شک ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ۔ اچھا، اس کو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے 3 سٹیپ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے چیلنج کو اظہار فرمایا ہے۔ پہلے سٹیپ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر جن و انسان تمام مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں نا تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ ایک چیلنج۔ دوسرا چیلنج ارشاد فرمایا، ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اظہار لگتا ہے نا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو 10 صورتیں اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ اچھا، نہ پورا قرآن تم لا سکے، نہ تم 10 صورتیں لا سکے، اب تیسرا چیلنج ارشاد فرمایا تو پھر کم سے کم چھوٹی سی صورت ہی اس جیسی لا کے دکھاؤ۔ صرف اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا چیلنج، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے جو چیلنج ہے صرف تمہیں ہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جو تم لگتے ہو نا کل قیامت کے دن ہمارے مددگار ہوں گے، ہمارے گواہ ہوں گے، ہمیں بچائیں گے، جو دنیا میں ہم نے ان کا سہارا لیا ہے، ساتھ ان کو بھی ملا لیجئے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن بشری کلام ہے تو پھر اس جیسا کوئی کلام لے کے آئیے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ اب آئیے ذرا اس کو تحلیل کر لیتے ہیں، تجزیاتی کیفیات اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو انالیسس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ جو کلام ہم نے نازل فرمایا ہے نا، یہ ہم نے کسی فرشتے پہ نہیں اتارا۔ مبادا تمہارے ذہن میں ہو کو ہم نے اپنے فرشتہ اتار کے نیچے، نہیں، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ پھر وہی بات وہاں پہ آتی ہے کہ بندے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بندہ بندے سے انٹریکٹ ہو سکتا ہے، اس کے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، اس کے قریب ہو سکتا ہے، اس کی ضروریات جان کر اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کی مینٹیلٹی کو دیکھ کر کے اللہ کا پیغام اس تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ کلام کرو نا تو ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تاکہ وہ تمہاری کلام کو سمجھ سکیں۔ یہی نبی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا ہے۔ اچھا، پھر نازل ہم نے کیا، نزلنا، نازل کرنے میں 2 عربی کے جو صیغے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک نزلنا ہے جو نزل ینزل تنزیل سے ہے، ایک نازل ینزل سے ہے، وہ انزال آتا ہے۔ تنزیل کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ نازل کر دینا، اور انزال کہتے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو انزال میں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل کرنا کا معنی پایا جاتا ہے۔ تنزیل میں، نزلنا میں اور نزلہ میں یکبارگی نازل کرنا پایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں جو ہم تطبیق کیسے کریں گے، دونوں کو ساتھ جو ہے نا وہ ہم ریلیٹ کیسے کریں گے، یوں سمجھ لیجئے سامعین محترم کہ اگر یکبارگی کا جہاں پہ معنی پایا جاتا ہے نا، وہاں پہ مراد یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام اپنے مقام خاص سے لوح محفوظ پر نازل فرمایا ہے۔ یہاں پہ یکبارگی نازل کرنا پایا جاتا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہی رات میں نازل فرمایا۔ میں پہلے الٹ کر گیا۔ تو انزال میں یکبارگی نازل کرنا پایا جاتا ہے، تنزیل میں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا پایا جاتا ہے۔ اب جب ضرورت کے چونکہ آپ جانتے ہیں اس کو جو اللہ رب العزت نے پہلی رات کلام کا نزول فرمایا وہ 6 آیتیں بینات ہیں، غار حرا میں اس کا نزول ہوا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مختلف مقامات پہ وہاں پہ نازل ہوا، پھر مدینہ میں تشریف لائے وہاں پہ نازل ہوا، تو اس میں تنزیل پائی جاتی ہے، ضرورت کے مطابق بٹ بائی بٹ نازل ہوا، آیت بائی آیت، سورت بائی سورت، آیتوں کے صورت میں نازل ہوا۔ جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر، بندے کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا
جیسا بھی ہے، رسول ہے، عزت والا ہے، مقام و مرتبے والا ہے، لوگوں کو رہنمائی دینے والا ہے، لوگوں کی کو گائیڈ کرنے والا ہے، لیکن ہے ہمارا بندہ۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کو بڑھا کر کے رب کے مقام تک لے جانا، ایسا ہرگز نہ کرنا جیسے پہلی قوموں نے کیا ہے۔ عزت احترام رسول کی ہے اور مقام و مرتبے کی ہے، اور اس کا شرف یہ ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے۔ اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص کی طرف ارشاد فرمائی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم لاؤ اس کی صورت، ایک مثل، ایک صورت بھی اس کی مثل تم لے آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے تو احباب ذی وقار حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ عصر، چھوٹی سی صورت ہے، اس پہ غور کرنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی بیت جائے گی اس کے معانی میں غوطہ خوری کرتے ہوئے، اس کے معانی تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی حضرت انیس علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم بن مالک کی، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وقت کے شاعروں کا کلام سنا ہے، پڑھا ہے، اپنے وقت کے جو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، ان کے کلام سے میں واقفیت رکھتا ہوں، اپنے وقت کے کاہنوں کے کلام سے میری واقفیت تھی۔ میں نے جس طرح کا کلام قرآن کا سنا ہے، اس طرح کا کوئی کسی شاعر کا، کاہن کا کلام نہیں سنا۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے ان لوگوں کا کہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جیسا کوئی کلام نہیں، اور پھر خود ہی قرآن نے جواب بھی دیا۔ یہ تو ایک انسان دعویٰ کرتا ہے نا، دوسرا اس کے اوپر دلیل پیش کرتا ہے، وہ خود دعوے کا جواب نہیں دیتا، چونکہ انسانی بساط میں نہیں ہے کہ کوئی کلام لا سکے قرآن جیسا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جو ہے نا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس کا تعلق ماضی سے ہے، تم ہرگز نہیں لا سکے، کبھی بھی نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکو گے، یعنی سارے دنیا کے جتنے زمانے تھے نا، ان کو محیط یہ کلام کیا قرآن پاک نے۔ جب ایسا نہیں ہو سکے گا نا، ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، تو پھر تم باز آ جاؤ اللہ کے کلام کے انکار کرنے سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم بچو اس آگ سے۔ گویا کیا مطلب ٹھہرا؟ جو بھی اللہ کے کلام کا انکار کرے گا نا، اس کو قیامت کی آگ میں، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو تم انکار کرنے والو اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیسی وہ آگ ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی بنتے ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ یہاں پہ مختلف آراء ہیں مفسرین کا کہ لوگ تو چلیں ٹھیک ہے، اگر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ ایندھن کی صورت میں آگ اور بھڑک اٹھے گی، پتھر سے کیا مراد ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ انکار کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرسری طور پر قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر الناس سے مراد وہ لوگ ہیں، اور والحجارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت نے اتنی سختی پیدا کر دی ہے کہ جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہاں پر الحجارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں، وہ پتھر بھی انسان کی صورت میں اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ بعض لوگ یوں تصور کرتے ہیں، اور بعض مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجارہ سے مراد بھی پتھر ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر آگ کسی پہاڑی ایریے میں چل رہی ہو نا، جل اٹھی ہو، تو جب انسان اس پتھر کے اوپر جلتی آگ، اس پتھر کے اوپر بھی ہاتھ رکھتا ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے پتھر کی تپش کی وجہ سے۔ تو گویا پتھر آگ کی تپش میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں مقصود آگ کی جو تپش ہے نا، اس کو زیادہ اظہار کرنا مقصود ہے یہاں پہ۔ اور ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، یاد رکھ لیجئے یہ آگ جو ہے نا، یہ کفار کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ احباب ذی وقار، آپ ذرا پلٹیے دوسری طرف،
اللہ رب العزت نے چونکہ یہاں پہ اس کی طرف نسبت جب کی جاتی ہے تو وہ ایک طرف تو انسان کو ڈرا کر اپنے راہ راست پر لانے کی کوشش ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم کی ذات طیبہ، اب دوسری طرف ترغیب بھی ہے کہ جس نے اقرار کر لیا نا اللہ کے کلام کا، جو مان گیا نا اللہ کے کلام کو، جو چل پڑا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقام کو بھی ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ گویا یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا، ذرا پیچھے اگر غور کیجئے نا آپ، وَقُودُهَا النَّاسِ، لوگ ان کا جو نا وہ ایندھن کی صورت میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ لوگ دو طرح کے ہیں، ارشاد فرمایا سارے ایندھن نہیں ہوں گے جہنم کی آگ کا، ان میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے بھی سب سے پہلے جو ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر، جو ایمان لے آئے اللہ کے کلام پر، جو ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر، ان کو اللہ رب العزت نے اس کیٹیگری سے نکال دیا۔ پھر ارشاد فرمایا ان کے لیے ایک ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا ساتھ یہ بھی ہے، ایمان کے بعد اگلا مرحلہ بھی ہے کہ اپنے جو آپ کے اعمال ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کے شب و روز ہیں، وہ بھی اللہ کی تابع فرمانی میں گزرتے ہوں، ان کو بھی خاص طور پہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے لیے، ان بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہو۔ اب ان کے لیے نعمتیں ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے جن نہریں چلتی ہوں گی۔ اور پھر کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، دو طرح کے انعام کا ذکر کیا۔ پہلا انعام، آپ جانتے ہیں نا دنیا میں بھی انسان جتنی کوشش کرتا ہے نا وہ پیٹ کے لیے کوشش کرتا ہے، زیادہ کوشش کرنے سے آگے تعیش میں چلا جاتا ہے، لیکن زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہماری روزی رزق روٹی کا جو ہے نا وہ ہماری کوشش ہو جائے اور ہمیں پھل مل جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جنت میں ان کو پاکیزہ رزقوں سے پھل دیا جائے گا، اور وہ پھل ایسا ہوگا کہ وہ دنیا میں انہوں نے اس طرح کے پھل تو دیکھے ہوں گے جو اس طرح ملتے جلتے ہوں گے، لیکن کہیں گے اس سے پہلے ہم نے یہ پھل چکھے نہیں ہیں۔ گویا جنت کے پھل دنیا کے پھلوں جیسے تو ہوں گے، لیکن ذائقے میں، کلر میں، رنگ میں اور ٹیسٹ میں اور اس طرح کی اس کی شکل میں مختلف ہوں گے۔ اور وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اگرچہ اس کے متشابہ ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کی ایک طمع اور لالچ ہوتی ہے کہ اس کی نفسانی خواہش کو بھی پورا کرے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہاں پہ اس طرح کی دنیاوی خواہش میں تو وہ انسان نہیں ہوں گے، لیکن پاکیزگی کی خواہش میں وہ انسان وہاں پہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت میں انسان کیا سمجھے گا؟ جس طرح زندگی میں تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے ایام کے لیے، تھوڑی مہینوں اور سالوں کے لیے ہم دنیا میں رہے، اس جنت کا بھی یہ ایام، یہ سال، یہ ماہ و سال ختم ہو جائیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں پہ احباب ذی وقار اس کو لنک کرنا چاہیے اپنی عملی زندگی میں۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بلا جھجک اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کیجئے، تم کامیاب ٹھہرو گے۔ بلا جھجک اس کو اپنے معاشرے کے اوپر اپلائی کیجئے، معاشرہ کامیاب ہوگا۔ بلا جھجک اپنے ملک کے قوانین بنا کر اس کو سنواریے، آپ کا ملک کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، قیامت میں بھی اللہ کریم کی حضور سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب